السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 148۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 148۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، اس لیے تم لوگ انہیں چھوڑو اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، فکر کرو۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے۔ مراد یہاں پر خاص طور پر یہود و نصارہ ہیں، اپنی مذہبی ٹریڈیشنز کو جو ان کے باپ دادا نے کی وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ہی زور کیوں نہ لگائیں، کوشش کیوں نہ کریں، یہ اپنی مقرر کردہ سمت کو چھوڑ کر قبلے کی طرف آنے کے لیے، حق کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ہر دھرموں کو ان کے حال پر چھوڑیے اور جو قبلہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے اس کو ایک طرح سے سعادت کا مینار سمجھ کر اس طرف رخ کر کے آپ نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر امت کے لیے ایک قبلہ ہے، ہر امت کے لیے ایک سمت ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، اس کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، جس کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں۔ ہر امت کا ایک ہے یہ سلسلہ۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ بہت اس آیت کا بہت اہم جملہ ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس کو آپ تھوڑا انڈر لائن کریں خاص طور پہ۔ اللہ تعالی ہماری توجہ سمتوں اور ڈائریکشنز، نظریہ، قبلہ، ان رخ کی بحث سے ہٹا کر اللہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ نیکیوں میں سبقت لے کر جائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے کیا کرے گا اللہ؟ یأتی بکم اللہ جمیعا، تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، قیامت کے دن تمہیں اللہ لے آئے گا۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اپنی انرجیاں اختلافات میں ضائع نہیں کرو، جھگڑوں میں ضائع نہیں کرو، بلکہ اپنی انرجی، اپنا فوکس کس کی طرف کرو؟ نیکیاں کمانے کی طرف کرو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کو ہم ایک اور پہلو سے سمجھتے ہیں، یہ بہت اہم آیت ہے۔ قبلہ ہمارے لیے غیر معمولی روحانی اٹریکشن رکھتا ہے، ہمارا سینٹر ہے، پتہ ہے نا آپ کو، یہ تو ہم جانتے ہیں، عظیم ترین جگہ ہے۔ پوری ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کی تعمیر ہوئی، کس نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کو تعمیر کیا، توحید کا مرکز بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی، چٹیل میدانوں کے اندر امت مسلمہ کی ابتدا ہوئی اور وہیں سے اس کی نشو و نما ہوئی، یعنی وہیں سے ہی ہوئی نا، مکہ کے بے آب و گیا صحرا کے اندر سے۔ وہ جو گھر ہے ہمارا خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، طواف، اعتکاف، رکوع، سجود کرنے والوں کی سعادت اتنے انسانوں نے حاصل کی ہے وہاں پر کہ جتنے زمین کے ذرے ہوں، یعنی ہم اگر مبالغہ نہ کریں تو اتنا ہی ہے کہ جو لوگ وہاں پر جاتے رہے ہیں اور طواف کرتے رہے ہیں، حج عمرہ کرتے رہے ہیں، یا کہتے ہیں آسمان کے ستارے، جیسے ہم آسمان کے ستاروں کو نہیں گن سکتے، زمین کے ذروں کو نہیں گن سکتے، ایسے ہی ہم ان پاکیزہ ہستیوں کو نہیں گن سکتے کہ کتنے لوگ وہاں پر گئے اور جا کر انہوں نے وہاں پر پھیرے لگائے۔ اسی کے قرب میں وہ میدان عرفات ہے جس کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ توبہ اور استغفار کرنے والے کتنے لوگ تھے۔
انہوں نے کتنے سجدے کیے، ان کے سجدے گواہی دیتے ہیں اس جگہ کے۔ خوف خدا سے رونے والوں کے آنسوؤں کا امین میدان عرفات، میدان حشر کی تصویر پیش کرنے والی جگہ۔ یہی وہ گھر ہے جس کے کونے میں مقدس پتھر ہے، جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، جسے اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ قرار دیا، تشبیہ دی اللہ نے اپنے داہنے ہاتھ سے، جسے ہاتھ لگا کے، جسے بوسہ دے کر لاکھوں کروڑوں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین نے اپنے رب سے وفاداری کا عہد لیا۔ یاد رکھیے کہ اصل اہمیت اینٹ اور پتھر کے گھر کی نہیں ہے، بلکہ ان عظیم روایات کی ہیں جو اس عظیم گھر سے اللہ نے وابستہ کی ہیں، جو اس دنیا کی روحانی اور ایمانی زندگی کا واحد ذریعہ ہے۔ یعنی میں نے تھوڑا سا آپ کو اس گھر کے حوالے سے بتایا کہ وہ کتنا مقدس گھر ہے، کتنا عظیم گھر ہے، کتنا بڑا گھر ہے۔ تو اصل کرنے کا کام جو اس آیت سے مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے، وہ فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ سبقت کیا ہوتی ہے؟ دوسروں سے آگے بڑھنا، مواقعوں سے فائدہ اٹھانا، نیکی میں مقابلہ بازی کرنا، ہیلدی کمپٹیشن، یعنی ان ہیلدی نہیں ہے، یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے۔ کمپٹیشن ہے لیکن کس میں ہے؟ نیکیوں میں کمپٹیشن ہے۔ فاستبقوا الخیرات، دنیا میں ہم کیسے کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہر چیز میں ہم اکثر کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آفیشلی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، وہاں کے کمپٹیشن کی اور صورت ہوتی ہے۔ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کے کمپٹیشن کی اور صورت ہوتی ہے، بزنس والوں کی کمپٹیشن کی اور صورت ہو، کمپٹیشن کہیں نہ کہیں تھوڑا زیادہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنا فوکس، اپنی توجہ، اپنا مرکز نیکیوں کو بناؤ، نیکیوں کے اندر کمپٹیشن کرنے کی طرف دھیان دو۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، یہ فتنے کیسے ہوں گے؟ تاریک رات کی طرح وہ چھا جائیں گے۔ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ویٹ نہ کرتے رہو، نیکی کرنے میں پہل کرنے والے بنو۔ فاستبقوا الخیرات کا لیسن یہ ہے ہمارے کہ نیکیاں کرنے میں ہم نے کیا کرنی ہے؟ پہل کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ کیا انتظار کرنے والا بننا ہے نیکی کرنے کے لیے، یا پہل کرنے والا بننا ہے؟ یہ تو سمجھ آ گئی نا، پہل کرنے والا بننا ہے۔ نیکی کے کاموں میں یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، دوسرے آگے آئیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ ہماری مصیبت یہ ہے نیکی کے کاموں میں کہ ہم بیٹھے ہوئے، یا تو بیٹھے ہوتے ہیں مست ملنگ بن کے، خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی فیلڈ ہے آگے بڑھنے کی۔ لاپرواہی کا رویہ، غیر ذمہ دارانہ، غیر سنجیدہ رویہ نیکیوں کے بارے میں، نیکیوں کو حقیر سمجھنا، اہمیت ہی نہ دینا، اور اگر پھر کچھ فیلنگ بھی ہو کہ کر لیں تو پھر بھی ہم اس میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی چلے، اچھا کوئی اٹھے تو پھر میں کرتی ہوں۔ تو وہاں پہ ہمیں اپنی زندگی کی روٹین یہ بنانی ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے، میں تو کروں گی، میں تو چلوں گی، میں تو آگے آؤں گی، اور میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس نیکی کے اندر۔ اور نیکی کی دوڑ میں سارے مل کر دوڑ رہے ہوں، الحمدللہ، بہت شکر ہے اللہ کا، دوڑیں ان کے ساتھ۔ سارے نہیں دوڑ رہے، تنہا دوڑنا پڑ رہا ہے، تنہا دوڑیں، تھکے بغیر دوڑیں، رکے بغیر دوڑیں، سستی کے ساتھ نہیں دوڑنا، شوق اور رغبت کے ساتھ دوڑنا ہے۔ دوڑنے کا بھی انداز ہوتا ہے نا، دوڑنے کا سٹائل ہوتا ہے۔ بعض لوگ دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں، چل بھی رہے ہوتے ہیں، جوتے گھسیٹ گھسیٹ کے، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا چل رہے ہیں، چلنے کو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ دوڑنے کا ایک انداز ہے، چلنے کا انداز ہے۔ نیکیوں کے اندر اس انداز میں دوڑنا ہے، ایکٹیولی دوڑنا ہے، دعاؤں کے ساتھ دوڑنا ہے،
شوق کے ساتھ دوڑنا ہے, تمنا کے ساتھ دوڑنا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہم یہ کر سکیں. صبح جب ہم اٹھتے ہیں, کوئی موقع سامنے آتا ہے نیکی کا, تو فوراً یہ دھیان لائیں ذہن میں, اللہ یہ کام مجھ سے کروا لیں, اللہ میرے لیے آسان کر دیں, اللہ یہ موقع میرے ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ تڑپ ہمارے اندر لگ جائے. یہ نہیں اچھا آیا تو کر لیا, نہیں تو نہ صحیح, کوئی اور کر لے گا. بھئی کوئی اور کیوں کر لے گا, میں ہی کیوں نہیں. نیکیوں کے بارے میں ہمیں حریص ہونا, پلٹ کر نہیں دیکھنا پیچھے کون کھڑا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو ساتھ لے کر دوڑنے کی کوشش کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں, ان کو آپ ساتھ لے کر چلیں تو وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے دوڑ ہی پڑتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے اگر ایسے کوئی ساتھی ہیں ہماری زندگی میں, ہم ان کو بھی لے کر دوڑ سکتے ہیں. لیکن اصل لیسن یہاں پر کیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر پہل کر کے نیکیاں کمانے والے بن جائیں. فاستبقوا الخیرات کا مطلب ہی یہ ہے, اور یہ ہمیں جاننا اور سیکھنا ہے. آپ نے میراتھن دیکھی ہوں گی, ریس وغیرہ ہوتی ہے دنیا میں, بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں اور ان کے بڑے میٹرز وغیرہ مقرر ہوتے ہیں. کوئی 8 میٹر دوڑنا ہے, کسی نے 100 میٹر دوڑنا ہے, کسی نے 50, کسی نے 1-2 گھنٹے دوڑنا ہے, کسی نے 4 گھنٹے دوڑنا ہے. مختلف قسم کی ریسز چل رہی ہوتی ہیں. لوگ آپ دیکھیں کس انداز میں دوڑ رہے ہوتے ہیں. اس آیت کو سمجھنا ہے نا تو میراتھن ریس دیکھیں, جیتنے والے کس انداز میں دوڑتے ہیں, سارا سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ مجھے نیکیوں میں یہ دوڑ لگانی, یہ دوڑ مطلوب ہے. آج تو ٹی وی میڈیا کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے ہر چیز اویلیبل ہے نا, ہم جان سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ان لوگوں کو فوکس کر کے دیکھیں جو وہ دوڑ رہے ہیں, اور ان کا ہے کہ بھی ہمیں تو فرسٹ آنا ہے, ہمیں سیکنڈ آنا ہے, تھرڈ آنا ہے. کہ جو اس کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں, پہلے نمبروں والے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ تو بہت آگے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے فوکسڈ ہوتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تماشائی کیا کہہ رہے ہیں, کہاں سے آوازیں کسی جا رہی ہیں, کہاں سے بلایا جا رہا ہے, کہاں سے کیا ہو رہا ہے. نہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ وہ رک رہے ہوتے ہیں. ان کی بس ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ میرے سے آگے کوئی نہ نکل جائے, میں سب سے پہلے آگے چلوں. اللہ ہمیں نیکیوں کے اندر یہی جذبہ, یہی ذوق اور شوق عطا فرما دے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم دوسروں کو آگے نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم سے کوئی آگے نکل جائے, ہمارے بچوں سے کوئی آگے نکل جائے, تو ہم ان سے آگے نکلنے کے لیے جان مار رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس دنیا کو ساتھ لے کر چلنا تو بہت مشکل ہے, آخرت کو تو لے کر چل سکتے ہیں نا نیکیوں کے حوالے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کریں. اور دوسری چیز جو یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ ہمارے لیے ایک روحانی پاور ہاؤس ہے, ایک روحانی یادگار ہے. اس یادگار کی زیارت, وہاں کا سفر, اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا, وہاں بار بار جانا, اپنے بچوں کو لے کر جانا, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اپنی زندگی کے اندر خواہش بھی رکھا کریں, دعا بھی کیا کریں. جب موقع ملے, دنیا کی بہت سی ضرورتوں کو اگر آپ کٹ ڈاؤن کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں تو اس سفر کے اوپر ضرور جا کر اللہ کے گھر کا دیدار زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ بعض لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا, پیسہ بھی ہوتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے گھر کی زیارت بہت ضروری ہے. وہاں کا حج اگر اللہ نے استطاعت دی ہے, وہاں کے لیے عمرہ بے انتہا ضروری عبادتیں ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں. تو اللہ ہمیں یہ ذوق و شوق بھی عطا فرمائے. اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں, اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے, کہ بیٹے جب بھی زندگی میں موقع ملا, جب پیسے ہوئے, پیسے جوڑ کے سب سے پہلے اس گھر کا آپ نے چکر لگانی, زیارت کرنی ہے آپ نے اس گھر کی جا کے, جب اللہ توفیق عطا فرمائے. بلکہ اللہ آپ کو اس مقام پر لے کر جائے کہ خود بھی جاؤ, اور اپنے بہن بھائیوں, اپنے ملنے جلنے والوں میں سے بھی اگر کسی کو لے جا سکتے ہو تو ان کو بھی لے کر جاؤ. کہ بچوں کے ذہنوں میں ہمیں فیڈ کرنی ہے چیزیں. آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 149. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. انہیں چھوڑ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ جہاں سے تم لوگ نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. تحویل قبلہ کے حکم کی عالمگیر حیثیت بیان کی جا رہی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ,
پہلے آیت 144 میں یہ بات واضح کہی ہم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں. تمام امت کے لیے حکم آیا کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دو. لیکن یہاں یہود و نصارہ جس گمراہی میں مبتلا ہوئے، اس کے پیش نظر یہ بات بہت ضروری ہوئی کہ امت کو یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ سمجھا دی جائے کہ سفر ہے یا حضر. حضر کہتے ہیں کہ انسان جہاں رہتا ہے، رہائش پذیر ہوتا ہے، مقامی حالت جو اس کی ہوتی ہے. ہر حالت میں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، قبلے کا اہتمام لازمی. یعنی یہ حکم کیوں آیا دوبارہ؟ ابھی تو ہم نے پڑھا کرو، دوبارہ حکم آ گیا. وجہ اس گھر کی اہمیت، اس روحانی پاور ہاؤس سے ہمارے تعلق کا، ہمارے کنیکشن کا، ہماری روح کا جڑنا، اس روح کے اس علاقے سے جوڑنے کے لیے کہا. مکہ کے ارد گرد ہو تب، دنیا کے جس گوشے میں جہاں رہ رہے ہو تب، سفر میں نکلے ہو تب، ہر حالت میں تم نے اپنا رخ کس کی طرف کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، قبلے کی طرف کرنا ہے. اور یہ تنبیہ بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ عذر یا سفر کی بنا پر کوئی شخص لاپرواہی نہ کرے، سستی نہ کرے. ہاں، اگر کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ قبلے کا تعین کر سکیں تو پھر اجازت دے دی گئی کہ جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے ادا ہو جائے گی. لیکن ٹاپ پریورٹی پہ، جیسا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، کہ استقبال قبلہ فرض ہے، ضروری ہے، فرض نمازوں کے لیے. اس کو ہم سکپ نہیں کر سکتے. نوافل میں سفر کے اندر سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے ہمارے نبی نے خود ہمیں رخصت دی ہے، لہٰذا وہ رخصت ہم نوافل میں اور سفر میں قبول کرتے ہیں. یہ رخصت نوافل میں گھر کے اندر بیٹھ کر نہیں اویل ہو سکتی، یہ صرف سواری کے ساتھ مخصوص ہے. وہ سواری کسی بھی قسم کی سواری ہو سکتی ہے. اچھا آگے آ جائیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے یہی حق ہے. تمہارے رب کی طرف سے یہی حق ہے سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے رب نے قبلے کو جو تمہارے لیے مقرر کیا، یہ ایک زبردست حق پر مبنی حکم ہے. یہ کوئی ایسا ہی حکم نہیں ہے کہ جس کے لیے تمہیں بار بار متوجہ کیا جا رہا ہے. قبلے کی تبدیلی کوئی وقتی یا مخصوص صورت نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اور ہر جگہ یہ لازمی حکم ہے، یہ برحق ہے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. اللہ تمہارے ہر عمل کا نگران ہے. اللہ دیکھ رہا ہے نا. ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ بات منو ان لے کر آنی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنے بچوں کو بھی بتائیں، میں نہیں دیکھ رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. اس کے فرشتے آڈیو اور ویڈیو اور ریٹن سب کچھ ریکارڈ ایویڈینس مینٹین کر رہے ہیں. تو جو کر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت سامنے لایا جا سکتا ہے. لہٰذا بندوں سے ڈر کے، بندوں سے چھپ کر کچھ نہیں کرنا. ہمیں تو، ہمارے پاس تو چھپنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر جگہ اللہ بھی موجود ہے اور ہر جگہ اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، اور ہر چیز لکھی جا رہی ہے. ہمارا بدن ایون کہ وہ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے اندر سیو ہو رہا ہے سارا ڈیٹا، اور وہ وقت آنے پر اللہ سامنے لے آئیں گے سارا ریکارڈ. آیت نمبر 150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ابھی 149 میں ہم نے حکم پڑھا، پھر آ گیا وہی میسج دوبارہ. کیوں آ گیا؟ صرف بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ زور دیا جا رہا ہے. اس حکم کو معمولی مت سمجھو، یہ امت کی شناخت ہے، یہ مقام امامت ہے، یہ عظیم تاریخی پس منظر سے جڑا ہوا روحانی مرکز ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ایک مرتبہ پھر سنو، سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو. پھر آیا نیچے دیکھیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور عام حالات میں بھی جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ اسی مسجد کی طرف کرو.
بالکل سیم حکم 149 150 کا، لیکن بات پھر وہی، اللہ اپنی بات کو کیوں دہراتے ہیں؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی تاکید کے پیش نظر۔ یہ بات تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو ایک بات 10 دفعہ بتا رہے ہوتے ہیں، 20 دفعہ بتا رہے ہوتے ہیں، جو بات ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے فائدے کے لیے ہے اور ان کو نقصان سے بچانے کے لیے ہے، ہم کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی پیار سے، کبھی سختی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ سمجھ جائیں یہ کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی اہمیت کے لیے یہ انداز لے کر آئے کہ اپنا رخ اس کی طرف کرو، اپنا ڈائریکشن اس کی طرف کرو، تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کے علاوہ اب اور کوئی قبلہ نہیں ہے، اور اصل میں یہود و نصارہ کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو تاکیدی حکم دیا گیا، اس حکم کے پیچھے پھر اللہ نے 3 عظیم مصلحتیں بیان کی۔ کیوں کرو اپنا رخ اس کی طرف، اس کا اہتمام کیوں ہونا چاہیے؟ وہ مصلحتیں، حکمتیں اب ہم آگے پڑھیں گے۔ نمبر 1، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے، کوئی حجت نہ ملے، یعنی ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ للناس، ان لوگوں کو، ان سے مراد اہل کتاب۔ یہ اہل کتاب اپنے قبلے کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے؟ خود بھی اس کی ڈائریکشن کے بارے میں، بیت المقدس کی ڈائریکشن کے بارے میں لڑتے تھے۔ ایک نے، یہود نے مغربی گوشہ پکڑا ہوا تھا، نصارہ نے مشرقی گوشہ پکڑا ہوا تھا، آپس میں ہی لڑائی کرتے تھے۔ حیرت کی بات ہے، ایک ہی قبلہ ہے، اس کے بھی حصے انہوں نے بانٹ دیے، مل بیٹھ کر عبادت بھی نہیں کر پاتے، تو باقی کام انہوں نے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں مسلمانوں کو کہ تم نے متحد رہنا، تم نے یہود و نصارہ والا رویہ نہیں اختیار کرنا، تاکہ انہیں تمہارے بارے میں کچھ کہنے کا موقع نہ ملے، وہ اسے دلیل بنا کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے، امت کو تقسیم نہ کر سکے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ان لوگوں کو، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ قبلے کیسے انہوں نے بھی توڑ دیا، انہوں نے کیا کیا اپنے قبلے کے حوالے سے، انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی۔ یہ بڑے احتجاج کریں گے، کہیں گے یہ تو بے وقوف ہیں، انہوں نے قبلہ کیوں تبدیل کیا، انہوں نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا، تو آپ نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ پہلی بات، پہلی حکمت اس تاکید کی، ڈائریکشن کو فالو کرنے کی، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یہاں تک یہ ایک حکمت بیان ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی ان سے نہیں ڈرنا بلکہ کس سے ڈرنا ہے؟ مجھ سے ڈرنا ہے۔ اچھا، دوسری حکمت بھی آ جائے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ کون سی نعمت ہے؟ جس کا وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا۔ کب کیا؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ کون سا وعدہ کیا؟ کہ میں آپ کے بیٹے کی نسل سے ایک عظیم امت اٹھاؤں گا، جس سے دنیا کی تمام قومیں دین کی برکت پائیں گی، ہدایت کی علم بردار بنیں گی۔ اب تحویل قبلہ سے اس نعمت کی تکمیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ کون سی نعمت؟ اب آپ مجھے بتائیں گے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے امت مسلمہ کی ابتدا، جس نے کیا کرنا تھا؟ دنیا کی تمام قوموں کو دین کا پیغام پہنچانا تھا۔
تحویل قبلہ سے اس نعمت کی تکمیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ یہ مشن، یہ ذمہ داری اب امت مسلمہ کے کندھوں پر ڈال رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں۔ یہ ڈیوٹی ملنا، یہ مشن ملنا، یہ بہت آنریبل بات، بہت آنر کی بات۔ یہ بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے آپ کے کسی بچے کو بہت امپورٹنٹ ٹاسک دیا جائے اور اس کو سب سے ہٹا کر الگ کر کے امپورٹنٹ مشن پہ بھیجا جائے، تو یہ ایک مشن مشکل بھی ہوتا ہے اور ایک آنر کی بھی بہت بات ہوتی ہے۔ تو مشن تھا بہت عظیم، لیکن امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا۔ اللہ چاہتے تھے کہ میں اپنی یہ نعمت دین، نعمت ہدایت دین کی تبلیغ ان کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کی نعمت کی تکمیل ان کے اوپر میں کر دوں۔ اس لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا۔ اس لیے تمہیں پوری طرح متنبہ رہنا ہے کہ تم اس معاملے میں کوئی ایسی غلطی نہ کرو جو تمہارے لیے کسی محرومی کا سبب بنے۔ اچھا جی، پھر آگے آ جائیں تیسری حکمت، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کیا کرو، ہدایت پا جاؤ۔ جیسے دیکھیں نا، بیت اللہ وہ مرکز ہے جسے آپ پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے قرآن کے اندر، ملت ابراہیمی کی طرف رہنمائی کا نشان، سمبل بنا دیا گیا خانہ کعبہ۔ تو قبلے کے معاملے میں اس اہتمام کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تک پہنچانے والا سیدھا راستہ ہے، فطری راستہ ہے، بہترین راستہ ہے۔ تمہاری نگاہوں سے یہ راستہ کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس قبلے کو فالو کر کے صراط مستقیم پالو، ہدایت پالو، لعلکم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ تو تین حکمتیں یہاں پر سمجھ آ گئی۔ پچھلی آیات میں بار بار قبلے کو، اس کی ڈائریکشن کو فالو کرنے، سمت کو اللہ نے ہمارے نظم و ضبط کا ذریعہ بنایا، اس کی اہمیت کو اختیار کرنے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر نیکیوں میں دوڑ لگانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ نے تحویل قبلہ کی حکمتیں بتا دی کہ میں نے کیوں قبلے کی تبدیلی کا حکم تمہیں دیا، کیا میں اس سے تقاضا کر رہا تھا، کیا میری ڈیمانڈ تھی۔ اب پیغام کیا ہے کہ نعمت تو ہمیں بھی ملی ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں الحمدللہ۔ بس اس سے بڑھ کر آگے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نعمت کی بہترین قدر کرنے والے، ہم صرف لپ سروس کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ جو کام ہمیں کرنا ہے، جو محنت ہمیں کرنی ہے، جو قربانی ہمیں دینی ہے، جو کوششیں ہمیں کرنی ہے، جیسے ایک قبلہ ہے، ہماری ایک ڈائریکشن ہے، ہمیں اس کی طرف دوڑنا ہے، ہمیں نیکیوں میں دوڑنا ہے، تو پھر ہماری ڈائریکشنز ہے نا کہ دین کو خود بھی لینا ہے، دین کو دوسروں تک بھی پہنچانا، اور پھر اس میں ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے، اللہ سے رو رو کر کہ اللہ مجھے وسیلہ بنا دے، مجھے ذریعہ بنا دے، یہ میرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں یہ تیرے راستے کی طرف آنے والے بن جائیں، بس مجھے وسیلہ بنا، آمین۔ چلیں آ جائیں اگلی آیت پہ، آیت نمبر 151۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، چنانچہ ودن بریکٹ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے بریکٹ کلوز، تمہارے اندر ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے۔ اب بعض مفسرین نے آیت 151 کو اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں شمار کیا، تبھی اللہ کی پیچھے نعمتوں کا ذکر ہوا آیت 150 میں۔ اللہ نے کہا میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تو تحویل قبلہ کی نعمت کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی عظیم ترین نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کے ساتھ اللہ نے اس نعمت کو بھی جوڑا جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ سے دین تک، دنیا تک دین کا پیغام پہنچانے کی ابتدا کروا رہے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر کے اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ یہی آیت ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ آیت 129 سورہ البقرہ،
رسول کے بھیجے جانے کی دعا مانگی تھی وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ دعا دیکھو کیسے قبول کی. کما اور سلنا فی کم تم میں سے ہم نے ایک رسول بھیج دیا. تم میں سے مراد کیوں کہ رسول جب بھی تشریف لاتے ہیں وہ اپنی قوم میں سے ہی تشریف لاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ ان سے مانوس ہوں، وہ لوگوں میں اجنبی نہ ہوں، لوگ ان کی بات فوراً انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، لوگ ان کی زبان کو سمجھیں. یہ رسول کی کہ اس اپنی قوم میں ہی آنے کی بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے. اگرچہ پیغام تو بھی پوری دنیا تک جائے گا نا، لیکن انیشیلی ابتدائی طور پر جب بھی رسول آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے ہے نا، اس سے پہلے جب رسول آئے اپنے اپنے خاص علاقوں، اپنے ٹائم پیریڈ، اپنی خاص قوم کے اندر آئے تو قوم کے اندر سے ہی اٹھے، قوم کے اندر رچے بسے ہوئے تھے، قوم کے اندر وہ ٹائم گزارا تھا انہوں نے، تو اس لیے رسول وہاں سے تشریف لائے. یعنی بہت بڑی ایک حکمت ہمیں نظر آتی ہے. تو اللہ نے کہا کما اور سلنا فیکم رسول منکم، تم میں سے ہی ہم نے ایک بھیج دیا رسول جو کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول کیا کرتے ہیں، چلیں دہرائی ہو جائے گی آپ کی ان آیات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی عظیم اہم ترین سنت. اس آیت میں الفاظ کو تھوڑا، جو جملے کی ترتیب ہے وہ تھوڑی سی بدل دی گئی ہے. وہاں پہ آیاتنا کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم تھا، یہاں پر یزکیکم پہلے آ گیا. ٹھیک ہے، تلاوت آیات دوبارہ سے ہم جان لیتے ہیں کہ صرف توحید کا تعارف زبان سے کروانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیات کو دل میں اتارنا، سمجھانا، یاد دلانا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوش الحان قاری بن کر تشریف لائے تھے، قرآن کی تلاوت سنانے کے لیے ہمیں آئے تھے؟ نہیں، بلکہ آپ صرف تجوید اور ناظرہ نہیں، یہ تو زبان ہی عربوں کی تھی، تو ان کی اپنی زبان تھی عربوں کی، ان کو تو کوئی دقت ہی نہیں تھی. جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں، ہمیں اردو پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو زمین اور آسمان کے خالق کا پیغام سنانے کے لیے تشریف لائے. یتلو علیہم آیاتنا، قرآن میں اللہ نے بتایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے سنائیے ان کو جو میری وعید سے ڈرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ان کو پہنچا دیجئے وہ جو میں نے اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا. تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت ابوبکر اور باقی تمام صحابہ بھی جو لوگوں کو نصیحتیں کرتے، درس دیا کرتے تھے، وہ قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا. ان کے پاس سے کوئی آپ کو لمبی چوڑی تقریریں نہیں ملے. وہ جو لوگوں کو بتاتے قرآن پڑھ کر بتاتے اور لوگوں کو فوراً قرآن سمجھ آ جاتا. آج چونکہ 1400 سال گزر گئے، ہم بہت دور آ گئے، لینگویج بھی ہماری اپنی نہیں ہے، اس لیے ہمیں مناسب انداز میں اس کی تفسیر جاننی پڑتی. وہ لوگ ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، رسول کی زندگی ان کے سامنے تھی، صحابہ کا معاملہ، دین کی امپلیمنٹیشن، ہر چیز سامنے تھی، لہٰذا وہاں پہ بہت گہرائی میں جا کر نہیں ہوتا تھا، بس وہاں پہ ان کو اہم باتیں، اہم حصے پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے تھے. تو کرنے کا اصل کام یہی ہے کہ قرآن کا ٹیکسٹ سمجھنے کے لیے لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگ سمجھ سکیں اس کے ٹیکسٹ کو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے بچے مائنس میں. دوسرا اہم ترین کام اور یزکیکم، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے. دین کا اہم ترین ٹارگٹ اور گول پاکیزہ انسان، پیوریفیکیشن، عملی تزکیہ، علمی تزکیہ، ہر طرح کا تزکیہ، ہر طرح کی صفائی، ہر طرح کی دھلائی. گویا ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا جسم ایک برتن کی مانند ہے جس کو ہم دھو رہے ہوتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، پوچھا مارتے ہیں، رگڑنے کی ضرورت ہو تو تاروں سے رگڑا جاتا ہے، پھر اندر باہر پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ دھو دیا جاتا ہے. یزکیکم بالکل یہ تزکیہ ہے.
دھلائی کر دینا، اور دھلائی ایسی کہ پھر وہاں پر اچھی چیزیں بھی لا دینا، غلط نکالنا، اچھی کو لانا، خالی نہیں چھوڑنا اس جگہ کو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ حسد ختم کیا، تکبر توڑا، سچائی کو آپ نے اختیار کرنے کا حکم دیا، سخاوت، عاجزی، صبر سکھایا، پھر دلوں سے شرک، کفر اور بدعات کی گندگیوں کو نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تزکیہ کے ٹیچر تھے، تزکیہ کرنے والے، تزکیہ سکھانے والے تھے۔ اور تزکیہ کا سلیبس نہ زمین سے آیا نہ آسمان سے، بلکہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے قانون اور حکمت۔ تیسرا اور چوتھا کام، الکتاب، قانون، شریعت کے لیے یہ لفظ آتے ہیں، کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں۔ الکتاب میں نے آپ کو بتایا تھا کتاب کے معنوں میں بھی آتا ہے، خط کے معنوں میں بھی آتا ہے، قانون کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ کتاب قرآن کا ظاہری پہلو، شریعت کے احکام، حلال و حرام، مثلا نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، وراثت، نکاح، طلاق، سود، جہاد، یہ سارے احکامات کیا ہیں؟ الکتاب، قانون، واضح قوانین جو اہم عمل کے لیے دیے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ what to do what not to do، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جیسے ہمیں کہا گیا تم پہ روزے فرض کیے گئے، آپ نے کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، آپ نے کہا قرآن میں آیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو یہ چیزیں ہمیں بتا دی گئی، الکتاب، قانون ہے۔ اور حکمہ کیا ہے؟ قرآن کا باطنی معنوی پہلو، فہم، دین کی روح، ایمان، اخلاق، سوچ، جذبات، تقوی، کیوں اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، آخرت کی فکر کیسے کرنی ہے، تقوی کیسے حاصل کرنا ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا، روزے کی روح کیا ہے، روزے کی اسپرٹ کیا ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ ہمیں پتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتے، یہ اس کی حکمہ ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ کیوں دینا ہے؟ دلوں کو پاک کرتا ہے، اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو الکتاب اور حکمہ قرآن کا حصہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جسم و روح ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا کرنا ہے، حکمت ہمیں سکھاتی ہے کیوں کرنا ہے، اس کو بہتر کیسے کرنا۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل پر ایک خاص فضل و کرم کا اظہار ہے کہ تم دین و شریعت سے ناآشنا امی لوگ تھے۔ اللہ نے تمہاری تعلیم و ہدایت کے لیے اس پیغمبر کو بھیجا، ورنہ تمہارے آنے سے پہلے تو مکمل اندھیرا تھا، کٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ تو اے لوگوں، تمہیں اس پیغام کی قدر کرنی چاہیے، اس بات کی قدر کرنی چاہیے، تم لوگ جہالت کی مکمل تاریکیوں میں تھے، اس نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو اب سبق یہی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک مشن دنیا والوں کو دیا۔ آج امت محمدیہ کو بدرجہ اولا اس نبوی مشن سے، محمدی مشن سے، یہ کون سی مشن ہے؟ محمدی مشن، نبی کی عظیم ترین سب سے بڑی سنت، جس کے بارے میں نے اس دن بھی توجہ دلائی کہ جسے ہم بھول چکے ہیں، جسے ہم چھوڑ چکے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے، اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اس مشن کے ساتھ جڑ جائے اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری چھوٹی سی قرآن کلاس اسی مشن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیے، خود بھی اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑیے، اور پھر معاشرے میں اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ سے دعا گو ہوئی کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم خود جڑ کے دوسروں کو جوڑنے والے، فی الحال ہم یہ کریں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر جب سیکھ جائیں گے، اللہ اور توفیق دے، تو ہم بہت سے کام بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے آ جائیں جناب، آخری آیت ہے 152۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟
فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونَ، اس لیے تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرے شکر گزار بن کر رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ تحویل قبلہ کے بعد امت مسلمہ کی ایک اور ممتاز امت کی حیثیت سے ان کی حقیقت سامنے آئی۔ اللہ نے قیامت تک اپنا تعارف دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کو دی؟ اللہ کا پیغام، اللہ کا تعارف، قرآن، نبی کی سنت کس نے لوگوں تک پہنچانی ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ۔ پہلے صحابہ نے کیا، آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے لیا نا شروع میں قرآن، اور پھر وہ لیتے لیتے آج جہاں تک قرآن پہنچا، یہ سب صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور پھر صحابہ کی محنت ہے، اور آج ہمارے ہاتھ میں قرآن آ گیا۔ ہمارے بعد والی نسلوں تک قرآن کیسے پہنچے گا؟ ہم پہنچائیں گے تو پہنچے گا، تو ہمیں تو خود نہیں پتا ہم ان کو کیا پہنچائیں گے۔ ہم نے تو وہی لیا جو معاشرے میں ایک رواج تھا، ناظرہ پڑھ کے اسی پہ اکتفا کر کے 2 قرآن ختم، 4 ختم، سال میں 3-4 پڑھ لیے، بس بہت ہو گیا، کافی ہو گیا ہمارے لیے، ہم نے اس سے آگے آنا ہے۔ اللہ نے یہاں بتا دیا، اہم موقع ہے یہ، منصب امامت تبدیل کیا جا رہا ہے، یہود و نصارہ سے یہ مشن لے کر امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ یاد دہانی کروا رہے ہیں اس موقع پر، فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، تو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر کرو میرا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم میں کوئی کہ ذکر کرو اللہ کا، ہم کہتے ہیں اچھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا، تسبیح کر لی، ہم نے تسبیح کر لی۔ یاد رکھیے کہ ذکر صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا نہیں، یہ نوٹ کر لیجئے، بلکہ ذکر اللہ نے دین پھیلانے، دین پہنچانے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی، انہیں پورا کرو۔ فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرے دیے ہوئے مشن کو سنبھالو، میں تمہارے کام سنبھال لوں گا۔ اس اہم کام کے بعد پھر ذکر کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آئیں، یعنی پہلا کام لوگوں تک اللہ کا تعارف پہنچا کر اللہ کا ذکر، اس کے بعد قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، پھر نماز، پھر اذکار، پھر زندگی کے ہر پہلو میں اس کو یاد رکھ کے وہ پہلو گزارنا، وہ ٹائم گزارنا۔ بچوں کے ساتھ ہے، کیسے ٹائم گزارنا ہے، میاں بیوی ہیں، کس انداز میں ہماری آپس کے معاملات ہونے چاہیے، دوستوں کے ساتھ ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ ہے، ہر جگہ پہ اس شعور کے ساتھ وقت گزارنا کہ یہاں میرے اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتے ہیں، یہ ہے اذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، یہ میرا یاد رکھنا۔ میں نے آپ کو بتا دیا سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کی یاد کیا ہے۔ ہم نے اوپر کی ساری چیزیں چھوڑی، ہم نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی، ہم نے کہا ہم تو سارا دن بیٹھ کے تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تو 1000 دفعہ یہ پڑھتے ہیں، 5000 دفعہ وہ پڑھتے ہیں، ہم تو 10 نفل جب تک پڑھ نہ لیں تو ہم تو سوتے نہیں ہیں۔ یہ جو باقی اتنی لمبی لائن تھی اوپر سے نیچے تک، وہ کدھر گئی؟ غائب کر دی نا امت نے۔ میں آپ کو وہی کہتی ہوں نا کہ یہ جرم صرف یہود و نصارہ کا نہیں ہے، ہم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، اپنے دین کو نہ سمجھ کے، اس سمجھ کو آگے نہ پھیلا کے، اس پیغام کو آگے نہ پہنچا کے۔ دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنی بات تڑپ سے، لگن سے، شوق سے کچھ لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو کہاں سے کہاں بات لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں کہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے آگے جب اس بات کو لوگوں کو گائیڈ کیا تو لوگ پھر کہاں سے کہاں پہنچ کے ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ یہ دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت بنے کہ ہم قرآن کو اس انداز میں لوگوں تک پہنچا سکیں، لیکن ہم دعائیں کرتے ہیں تیرے حضور میں۔ تو اذکرکم، اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کی طرف سے یاد کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی محبت، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے قبولیت، یہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا یاد کرنا۔ ذکر کرنے کا حکم دیا اور پھر اس پر وعدہ کیا کہ میں بھی یاد رکھوں گا، تو گویا اس یاد دہانی کی صورت ایک ایگریمنٹ کیا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں۔ کیا خوب سودا نقد ہے
اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. ہم کہتے ہیں اللہ تو ہی دے، ہمارے پاس تو تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم دیں گے بھی تو اپنی پسند کی چیز دیں. وہی اوپر کی لسٹ سے سارے امپورٹنٹ ٹاپکس کو غائب کر دیا. بچہ کہے کہ ماں میں نے تو پیپر میں یہ بھی نہیں آنا، یہ بھی نہیں آنا، یہ بھی نہیں آنا، سب ٹیچر نے کٹوا دیا، یہ اپنی پسند کا چیپٹر جو ہے نا وہ میں نے تیار کر لیا، پھر دے دے پیپر، پاس ہو جائے جا کر، وہ ہو جائے گا پاس. اتنی امپورٹنٹ چیزیں ساری کھا گیا وہ، پیپر پھاڑ کے پھینک دیے، کتاب میں سے صفحے برق پھاڑ کر پھینک دیے. آپ بتائیں نقصان کس نے کس کا کیا؟ اپنا ہی کیا نا. اللہ نے یہاں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. ایک بہت لمبی حدیث ہے، میں آپ کو شارٹلی سناتی ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، بس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں. ہم یاد کر رہے ہیں محفل میں بیٹھ کے، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر کہ یہ ہم سے بہتر محفل میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہے ہوں گے. اللہ اس کو قبول کر لے، ہمارے بیٹھنے کو قبول کر لے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر لے، اللہ اس محفل کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا لے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے، ایک بالشت، تو میں ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اور ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور وہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے فرض ادا کرو، اس کے صلے میں دنیا آخرت کی کامیابیوں کے جو وعدے میں نے تم سے کیے میں انہیں پورا کروں گا. تو گویا اللہ کی طرف سے ذکر کا بدلہ بہت زبردست، بہت عظیم. ہم یہ کام کرنے والے تو بنے، ہم آنے والے تو بنے. اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرے شکر گزار بنو اور ناشکری نہ کرو. شکر کیا ہے؟ حق کو پہچاننا، نعمتوں کا اعتراف کرنا. ہاں نعمتیں دی، ہاں اس نے دی، ہاں اس نے بہت ساری دی. یعنی پہلا اعتراف کیا ہے؟ ہاں دی. کس نے دی؟ اس رب نے دی. کتنی دی؟ بہت زیادہ دی. ان تمام سوالات کو ذہن میں رکھ کر نعمتوں کو دیکھنا، یہ عمل کے دروازے کھول دینے والی بات ہے. شکوے شکایتیں شکر کو ختم کر دیتی ہیں. اس چیز کی طرف دیکھیں کیا ملا، اس چیز کی طرف نہ دیکھیں جو نہیں ملا. یہ ایک بہت بڑا لیسن جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اور پھر ہمیں جو اچھے صالحین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہر ہفتے میں ہر دن میں ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر صرف اپنی نعمتوں پہ غور کرتے ہیں. کیا ملا، کیا ملا، چھوٹی چھوٹی نعمتیں، اچھا یہ ملا، یہ ملا، پھر اس نعمت کے ساتھ اور کیا ملا، پھر کیا ملا. کہتے ہیں اتنی اتنی ہمیں ایک پیس آتا ہے اندر سے، ایک اطمینان آتا ہے، ایک اللہ کے ساتھ یقین کا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس رب نے جب اتنا کچھ دیا تو زندگی میں دو چار آزمائشیں ہیں، وہ تو ویسے ہی چونے میں آ جاتی ہیں آزمائشیں. کیا ہوا اگر آ گئی؟ اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے. ملا ہوا بھی تو بہت کچھ ہے نا میرے لیے. تو اب یہاں وشکرو کیسے ہوگا؟ اللہ نے دین کی امامت امت محمدیہ تمہیں دے دی، اللہ نے اپنا قرآن دے دیا، اللہ نے اپنا رسول تمہیں دے دیا. اب وشکرولی کیا ہے؟ اس کا شکر کر کے اس کا حق ادا کرو، اپنی ذمہ داری نبھاؤ. یہ ہے شکر. صرف زبان سے کہنا الحمدللہ الحمدللہ نہیں کافی، وہ بھی کرنا ہے، لیکن اصل شکر کیا ہے؟ قرآن کا سیکھ کر سمجھ کر اس کو دوسروں کی زندگیوں تک پہنچانے کی پلاننگ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. پھر ولا تکفرون، یہود کی طرح اس نعمت کی ناشکری نہ کرو، ورنہ یہ کفر ہوگا. ناشکری کفر ایک ہی میننگ کے اندر اللہ نے استعمال کیا ہے. جس طرح وہ محروم کر دیے گئے تم بھی اس نعمت سے محروم کر دیے جاؤ گے. اللہ کا قانون بے لاگ ہے، اس کی ذات سے کوئی نہیں بچ سکتا. یہاں سیکھنے کی بہت اہم بات ولا تکفرون ہے. کفر اور ناشکری ایک پلڑے میں رکھ کر ایک جیسے جرائم بتا دیے گئے، کیونکہ کفر انکار اور ناشکری اصل میں دینے والے کے عطیے کا انکار ہے جو اللہ کو سخت ناپسند. اب یہاں سے وہی سبق ہے، اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، کیسے اس کے دین کو لینا ہے، کیسے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ آیت ایک رابطے کا خوبصورت پل ہے، ذکر کا انسٹنٹ فائدہ بتا رہی ہے. ہم یاد رکھیں گے، اللہ بھی یاد رکھے گا. تم اس کے دین کو سنجیدگی سے لوگے تو وہ تمہیں نوازے گا. اللہ نے تمہیں قرآن فہمی کی کلاس دی، اللہ نے تمہیں قرآن فہمی کی سمجھ دی، اور تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے بہت زیادہ.
اور زبان پر چھوٹے چھوٹے کلمات کو بھی ہم نے لانا ہے کہ جتنی یاد اللہ کی ہوگی اتنا قرب ہوگا. الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ. یہ جو آلٹرنیٹ جملے ہیں نا، شٹ، تھینکس، بلیس یو، او ایم جی لکھ دیا، او مائی گاڈ، مطلب اتنے اچھے جملے ہمارے پاس موجود ہیں. بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی ان جملوں کو لے کر آنا. اب سوال ہے کہ کیا امت مسلمہ اسی طرح ذکر اور شکر کر رہی ہے جیسے اس آیت میں تقاضا کیا گیا؟ نہیں نا. تو ہمیں انفرادی طور پر بھی کوشش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم یہ کام کر سکیں. یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.